اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بنایا. انہی کی پسلی سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں کی شادی کرا کے اللہ نے پوری دنیا کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا. یہ کام اللہ نے کیا، ہم سب مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں ہاں بھائی اللہ نے کیا ہے. خود بخود تو بن نہیں سکتے تھے آدم علیہ السلام. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ خود بخود ہی کچھ ہو جائے. تو دنیا میں آج تک کوئی چیز خود بخود نہیں ہوئی ہے، تو اتنا بڑا انسان کیسے بن گیا خود بخود ہی؟ تو آدم علیہ السلام کے جو بچے ہیں، ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بار بار سنایا ہے کہ تمہارے ابا کے ساتھ یہ ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے نا، ہم اپنے باپ دادا سے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ انڈیا سے کیسے آئے، کیا ہوا تھا، ہماری قوم کیا ہے، ہمارا قبیلہ کیا ہے. ہمارے باپ دادے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں اصل میں ہم یوں تھے، ہم ارائی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم بنگالی ہیں، ہم سرائکی ہیں، پھر سرائکیوں میں 20 قومیں ہیں، اصل میں ہم وہاں سے چلے تھے، بتا رہے ہوتے ہیں نا. تو اللہ میاں بھی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے ابا کیا تھے اور تمہاری اماں بولو کیا تھی، بتا رہے ہوتے ہیں اللہ میاں بھی ہمیں. تو اللہ میاں ہمیں کیوں بتاتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے تاکہ ہمارا تاریخ سے رشتہ جڑ جائے، ماضی سے ہمارا رشتہ کنیکٹ ہو جائے، تاکہ ہم جہاں سے چلے تھے اسی رخ میں چلتے رہیں، ہماری ڈائریکشن چینج نہ ہو. آپ نے کسی کو سفر پہ بھیجا، پیسے دیے، اس کو زیادہ راہ دیا، کھانا دیا، بس میں بٹھا دیا، بھائی تو ایسا کر لاہور اتر جانا، پھر لاہور میں یہ فلاں جگہ بندہ ہوگا تجھے ریسیو کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، تو پھر وہاں جانا، پھر یہ پروٹوکول تجھے وہاں ملے گا. آپ نے ابا سے زیادہ راہ بھی لیا، جیب خرچی بھی لی، راستے میں آپ بھول گئے کہ آپ جا کہاں رہے ہیں اور آوارہ گردی میں آپ لگ گئے. ابا فون کر کے پوچھے گا نا بیٹا تو گیا کہاں ہے؟ لاہور تو بہت دور ہے، کراچی ہی کی مثال لے لیتے ہیں. آپ کے ابا نے آپ کو بھیجا انڈے لینے کے لیے، ہے بھائی 1 درجن انڈے لے کے آ. آپ راستے میں کہیں اور نکل گئے، گٹکے کی دکان پہ بیٹھ گئے، پان کی دکان پہ بیٹھ گئے، ڈبو کھیلنے لگے. ابا فون کر کے پوچھتا ہے نا بیٹا تجھے میں نے بھیجا کہاں تھا، تو نکل، جملہ مکمل کریں نا، تو نکل کدھر گیا ہے؟ اب آپ جواب میں کہ ابا گٹکے کی دکان پہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں. ابا وہ ادھر چرسپیرے تھے وہاں بیٹھا ہوں میں، ایسا زبردست، آپ بھی آؤ ذرا 2-3 چھٹے لگا لو. ابا مانے گا آپ کی بات؟ ابا بولے گا کم بخت، میں نے تجھے خود بھیجا ہے، تو اپنی مرضی سے نکلتا جہاں مرضی جاتا. ابھی تو میں نے تجھے کام سے بھیجا ہے، انڈے لینے کے لیے بھیجا ہے، دہی لینے کے لیے بھیجا ہے، گھر میں مہمان آنے والے ہیں، انتظار ہو رہا ہے، تو گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا، تو فلم دیکھنے چلا گیا. وجہ کیا ہے؟ آپ خود گھر سے نکلے نہیں ہیں بلکہ ابا نے آپ کو نکالا. اب آپ اپنی لوفری کے لیے نکلتے ہو اپنی مرضی سے، پھر ابا کبھی فون کر بھی لیتے ہیں کبھی نہیں بھی کر لیتے، لیکن جب ابا نے بھیجا ہے تو ابا پوچھے گا نا. دیکھو ہمارے ابا بھی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد خود بخود دنیا میں آئے ہوتے نا، خود ہی آئے ہوتے تو ہم اپنی منمانی زندگی گزارتے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا کہ کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، خود ہی آئے ہوتے، ہم اپنی مرضی سے آئے ہوتے. تو پھر ہم سے کسی کو پوچھنے کا حق نہیں تھا کہ کیا کر رہے ہو. ہم گٹکے کی دکان پہ بیٹھے، ہم پان کی دکان پہ بیٹھے، ہم ڈبو کھیلیں، ہم فلم دیکھیں، ہم جو مرضی کریں. بات یہ ہے کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے. اور بچے کو جس کام کے لیے بھیجا جائے نا، تو ایسے بچوں کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جن کو خالی ہاتھ بھیجا ابا نے، جاؤ انڈے لے کے آؤ، تم جو پیسے کماتے ہو نا انہی پیسوں سے انڈے لے آؤ، ابا نے پیسے نہیں دیے. اور ایک وہ بچہ ہے جس کی جیب ابا نے بھری ہو، انڈوں کے پیسے اس کو بولو دیے ہوں، ڈبل روٹی کے پیسے، انڈوں کے پیسے، بریانی کے پیسے، کباب کے پیسے، جو مہمان آنے والے ہیں اتنے کلو گوشت یہ سب لے آنا، پیسے بھی دیے ابا نے. اور مارکیٹ آنے جانے کا کرایہ بھی دیا ابا نے، یہ لے رکشے کا کرایہ، رکشے میں جا رکشے میں آ. موبائل میں بیلنس بھی ڈلوا دیا کہ کوئی مسئلہ پڑ جائے، پیسے کم پڑ جائیں تو فون کر لینا، بلکہ اپنا کریڈٹ کارڈ بھی پکڑا دیا. ساری سہولتیں ابا نے دے کے بھیجا آپ کو، اور آپ گٹکے کی دکان میں جا کے بیٹھ گئے. اب ابا کو اور زیادہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کس کی آواز آئی؟ آئے گا، بچے نے بولا آئے گا.
اب تو اور زیادہ غصہ آئے گا. اچھا پیسے دے کے بھیجا, ساری سہولتیں دے کے بھیجا. پھر اس بچے کی بھی دو قسمیں. ایک وہ بچہ ہے جو گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا, جو کام ذمے میں لگایا تھا وہ نہیں کر رہا, یہ بھی غلط ہے. لیکن ایک اس سے بھی نالائق ہے کہ پیسے جس کام کے لیے دیے تھے, بیلنس جس کام کے لیے ڈلوایا تھا, اس کام کے بجائے وہ پیسے کسی اور کام میں خرچ کرنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابا نے بولا بھائی جو ایمپریس مارکیٹ ہے صدر, وہاں سے مسالے لیا, یہ لیا, وہ لیا, فلانا لیا, بریانی بنانی ہے وغیرہ وغیرہ, پیسے بھی دیے, رکشے کا کرایہ بھی دیا, آپ کہیں اور نکل رہی ہے. ایک تو کام نہیں کر رہے, اوپر سے ابا کے سارے پیسے غلط چیزوں میں لگا رہے ہو جس کے ابا خلاف ہیں. چرس پی رہے ہو اس سے بیٹھ کے, ہیروئن پی رہے ہو, کچھ اور کر رہے ہو. اب ابا چھوڑے گا آپ کو؟ ابا کہہ رہے بیٹا تو گیا کہاں؟ ابا وہ میں گٹکے کی دکان پہ بیٹھا ہوں. چل تو ایسا کر, تو نالائق ہے, میں دوسرے بچے کو بھیج رہا ہوں, تو گٹکے پہ ہی بیٹھا رہے. جو پیسے میں نے تجھے پکڑائے تھے نا وہ دوسرے کو بھیج رہا ہوں, وسیم کو بھیج رہا ہوں, وسیم کو پکڑا دے پیسے. تو آ ذرا میں تجھے دیکھتا ہوں, تو گھر میں آ خالی. اب پیسے فی الحال فوراً کس کو دے؟ وسیم کو دے, اور وسیم کو بھیج دیا آپ نے. اب وسیم جب وہاں گیا بھائی کے پاس, لا بے پیسے دے. بھائی کہہ رہا ہے وہ تو میں کھا چکا ہوں, میں تو کلفی کھا رہا تھا, اس سے بیٹھ کے گولے گنڈے کھائے میں نے, کلفیاں کھائی ہیں, گٹکے کھائے ہیں, پیسے تو ختم. پہلے ابا نے کیا کہا تھا, تو بیٹا گھر سے آ, پھر دیکھ میں کیا, گھر میں آ پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. اب ابا کیا کہے گا, گھر میں نہیں آنا بیٹا, اب تو وہیں گٹکے کی دکان کے پاس ہی زندگی گزار, زیادہ مسلک رہے گا جائیداد سے بھی آگ کر دوں گا. ہم لوگ کا شمار یہ تیسری قسم کے بچے میں ہوتا ہے, سمجھ رہے؟ اللہ میاں نے ہمیں بھیجا, ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے. ایک کام اللہ نے ذمے میں لگایا کہ تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں, اور پھر زیادہ راہ بھی دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو خرچہ پانی چاہیے تھا وہ بھی تھوڑا نہیں بے تحاشا دے دیا اللہ نے. تو اللہ نے ہمیں کس کام کے لیے بھیجا؟ پیغمبروں پر ایمان لے کر آؤ اور پیغمبروں کی تعلیمات کو فالو کرنا شروع کر دو. پیغمبر نے کہا یہ کام کر لو تو کر لو, کہا کہ یہ کام مت کرو تو اس کام کو چھوڑ دو. یہی آزمائش ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ نے اس لیے ہمیں بھیجا. اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم عمل کیسا کر رہے ہو, اچھا عمل کر رہے ہو یا برا عمل کر رہے ہو. اچھا کرو گے واپس جنت میں لے آؤں گا, برا کرو گے جہنم کی آگ میں تمہیں ڈال دوں گا. ہم نے کیا کیا, ہم دنیا میں آئے اور اس کے بعد بھول گئے کہ ہمیں کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا. کیوں؟ ہمارے دماغ میں یہ ہے ہی نہیں کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. ہم کہہ رہے ہم تو خود بخود پیدا ہو گئے, ہم خود بخود دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. اللہ نے اپنے ارادے سے ہمیں پیدا کیا ہے. اب ہماری مثال اسی بچے کی طرح ہے کہ جس کو ابا نے انڈے لینے کے لیے بھیجا اور پیسے بھی دیے, رکشے کا کرایہ بھی دیا, اور بچہ وہ سارے پیسے کیا کر رہا ہے, گٹکے میں اڑا رہا ہے. تو ابا کو کتنا غصہ آئے گا. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور بے تحاشا وسائل دے دیے کہ کام تمہارا یہ ہے کہ تم گناہ سے بچو گے اور فرض فرائض واجبات پورے کرو گے, جو کام تمہارے ذمہ لگایا, آخرت کی تیاری ہم نے. اور پھر اللہ نے وسائل کیا دیے, آسمان سے بارشیں برسائیں, زمین سے تناور درخت پیدا کیے, کھجور انگور کے باغات پیدا کیے. ہر سال کے 12 مہینے ہمارے ہاں پھل پیدا ہوتے ہیں, 12 مہینے. ہم نے کیا کیا, یہ سارے وسائل استعمال کر کے جو اللہ نے کام لگایا تھا اس کام کے علاوہ ہر کام میں پیسہ استعمال کرنا شروع کر دیا. تو اللہ پوچھے گا نہیں کہ میں نے جو جوانی دی, میں نے جو وسائل دیے, آنکھ دی, ناک دی, کان دی, اور جتنے بھی وسائل دیے اور نعمتیں دی, یہ کدھر خرچ کر رہا ہے بھائی تو بیٹھ کے؟ پوچھے گا نہیں اللہ تعالیٰ. آپ اس کو اڑا رہے ہو سنوکر میں, ڈبو میں, فلموں میں, ڈراموں میں, فضول قسم کے قصوں میں, کہانیوں میں. اللہ میاں نے بھی کہا کہ جیسے باپ جب بچے کو بھیجتا ہے نا, کہتے بیٹا آئے گا تو ادھر ہی نا رات سونے کے لیے, 2 دن باہر گزار لے گا, 3 دن گزار لے گا, ادھر ہی آئے گا نا, تب یہ سے پٹے گا پھر تو. ابا کو جا کے کوئی کہنے لگے کہ ابا وہ جس کو آپ نے انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا اس نے تو سارے پیسے گٹکے میں اڑا دیے. ابا جب پاورفل ہوتا ہے تو ابا آستین چڑھاتا ہے, کہتا ہے بیٹا جائے گا کہاں, آئے گا تو یہی نا. کتنے بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں, 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد پریشان ہو کے پھر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں ایک دفعہ پٹ لو, یہ زیادہ اچھا ہے, روزانہ فٹ پاتھوں پہ سونے سے بہتر ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ بھی بالکل اسی انداز میں دھمکیاں دیتا ہے, تمتعوا, اڑا لو مزے, فإن مصيركم إلى النار, آنا تو جہنم کی آگ میں ہے نا, تم نے جاؤ گے کہاں, کتنا عرصہ زندہ رہ لو گے. إلي المصير, آنا میری طرف ہے. بار بار اللہ نا قرآن میں کیا کہتا ہے, آنا کہاں ہے, میری طرف. مرجعكم إلى الله, لوٹنا کہاں ہے, اللہ کی طرف. کہیں لوٹنے کا لفظ, کہیں آنے کا لفظ, کہیں ٹھکانے کا لفظ. ٹھکانا میرے پاس ہی ہے. کوئی ہے دنیا میں ایسا جو مرے نہیں ہے بھائی, انڈے لینے گیا تھا اور جاتا ہی چلا جا رہا ہے, کوئی ہے دنیا میں ایسا؟ گیا ایسا گیا کہ جاتا ہی چلا گیا. ہی وینٹ, ایسا وینٹ کہ وینٹ ہی وینٹ, جایا ہی جا رہا ہے, جایا ہی جا رہا ہے. جہاں بھی چلے جاؤ, قرآن کہتا ہے اینما تکونوا, اڑے اڑا لے مزے بھائی, تو بھول جا اسنوکر میں, ڈبو میں ٹائم گزار لے.
ताश के पत्तों में टाइम गुजार ले, वीडियो गेम में पबजी में टाइम गुजार ले, एक जिंदगी मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। बस ये बता, जो मर्जी कर ले, खा ले खरबूजे भी, ये सारे मैंने तुझे चीजें दी थी ना, ज़ादेरा, रक्शे का किराया भी उड़ा दे, सारी नेमतों से फायदा उठा ले, क्या कर लेगा तू, कहां जाएगा? या माशरल जिन्नि वल इंस, ए जिन्नात और इंसानों, इन इस्ततातुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू, जमीन आसमान की हुदूद से जरा बाहर निकल के दिखाओ, ताकत है तो निकल जाओ, रहोगे तो इसी कायनात के अंदर ना, कायनात से कहां बाहर जा सकते हो जहां अल्लाह की हुकूमत है। तो अल्लाह कहते हैं निकल जाओ भाई तू। जैसे अब्बा क्या कह रहे, कोई महल्ले का कोई हो ना, बड़ा दादा हो, वो पूरा उसका इलाका है और चारों तरफ से बैरियर लगाया हुआ उसने, और आप उसकी बदमाशी से बच के जा रहे हो, कहेगा जाएगा कहां बेटा, है भाई, है तो हमारा इलाका ना, कहां चला जाएगा? अल्लाह मियां भी इसी अंदाज से बात कर रहे हैं कि तू कायनात की वसतों से निकल के तो दिखाओ, किधर निकलेगा तू, है तो हमारे एरिया में ही, पूरी कायनात किसका इलाका है? अल्लाह का। दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ कोई हो सकता है जो अल्लाह से भी आगे निकलने की कोशिश करे? हम और आप कहां अल्लाह से भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं इस्लाम मौलवियों का मजहब है। वो भाई मौलवी तो बेचारा, वो तो अल्लाह की बात आप तक मुंतकिल कर रहा है, ये उसका दीन थोड़ी है। आप अमल करो ना करो, वो मौलवी खुद अमल करे ना करे, इसका ना आपसे ताल्लुक ना उससे, इसका किससे ताल्लुक है? अल्लाह से। तो भाई जब भी गुनाह का ख्याल आए ना, फौरन सोचा करो अब्बा ने भेजा कहां था? अंडे लेने के लिए, और तू कर क्या रहा है? वो पैसों से गुटके खा रहा है बैठ के। अब्बा नहीं छोड़ेगा तो अल्लाह कैसे छोड़ेगा? है भाई, अल्लाह कैसे छोड़ेगा? अल्लाह भी पूछेगा तुझे कहां, किस काम के लिए। ये तो एंटरटेनमेंट है दरमियान दरमियान में, जब सफर में हम जा रहे होते हैं तो चिप्स भी चल रही होती है, बर्गर भी चल रहे होते हैं, यार यार ट्रेन जरा स्टेशन पे रुकी है, 2 बोतलें ले आ यार, होता है कि नहीं होता भाई? जब हम सफर पे, मंजिल है पेशावर जाना है, मंजिल है कहां जाना है? यहां से पेशावर। जैसे हमारी मंजिल है जन्नत, हमने कहां जाना है? जन्नत। उसमें मंजिलें आ रही हैं, आजमाइशें आ रही हैं, उनको पूरा करते हुए आप खा पी भी लो, अल्लाह ने मना नहीं किया, हलाल चीजों से लुत्फअंदोज हो। जैसे हम जा रहे हैं भाई पेशावर, तो कोई ट्रेन में लटक के सफर करता है, कोई इकोनॉमी क्लास में बैठ जाता है, कोई बिजनेस क्लास में बैठ जाता है, ऐसा ही है ना। कोई लेट के जा रहा होता है, किसी को पांव रखने की जगह मिलती है, लेकिन सबका हदफ क्या होता है भाई? वहां अब्बा ने जो पैसे दिए हैं ना मुझे पेशावर जाने के लिए दिए, वहां नानी का घर है, उनसे मिल के आओ, ईद उनके साथ गुजारो। अब किसी के पास वसाइल कम है, वो भी लुत्फअंदोज होता है, वो कम लुत्फअंदोज होता है। किसी के पास वसाइल ज्यादा है, वो ज्यादा लुत्फअंदोज होता है। अब जिसके पास वसाइल ज्यादा है, वो क्या कर रहा है जी, मुल्तान स्टेशन पे ले आ भाई एक बर्गर ले आ यार, या पराठे मिल रहे हैं, जरा पराठे ले आ यार, ये ले आ वो ले आ। अब उसको मजा इतना आना शुरू हो गया मुल्तान के, उसको सोहन हलवा इतना अच्छा लगा, स्टेशन पे ही उतर गया, हलवा खा रहा है। अब ट्रेन पॉप पॉप कर रही है, चल रही है, लोग बुला रहे हैं आ जा, कह रहे हैं मैं क्यों आऊं, यहां हलवे में मजा इतना आ रहा है, इतना टेस्टी हलवा है, तू जरा ड्राइवर को जाके खिला। ड्राइवर कहेगा मुझे भी जॉब से निकाल दोगे भाई, मेरा हदफ पेशावर है, चलते चलते खा लूंगा, इसके लिए रुकूंगा नहीं, अगली ट्रेन आ रही है, प्लेटफॉर्म खाली करना है, तो चलते चलते खा लो भाई जितना है। जब ट्रेन चल रही है, अकलमंद क्या करेगा, हलवे का डब्बा खरीद के, पाकिस्तानी तो बगैर पैसे दिए भी ले चलते हैं कि अभी चल रही है तो कौन पूछेगा, वो सीट पे बैठ के खाएगा। यार सफर जो मंजिल है ना, उसमें खलल नहीं आ, चलते चलते जो हो जाए। और अगर नहीं खरीद सकता छोड़ देगा वहां पे, छोड़ो यार, पेशावर पहुंच के नानी के घर गाजर का हलवा खाएंगे, वो सच्ची मुच्ची का हलवा होगा। ये तो स्टेशनों पे तो पता नहीं हलवे भी किस किस्म के मिल रहे होते हैं। तो अल्लाह मियां नहीं बोला है कि ये जो तुम्हें दुनिया की एंटरटेनमेंट है ना, ये सारा चाइना का माल है जो तुम्हें मिल रहा है, असल कहां मिलेगा? जन्नत में। इसके साइड इफेक्ट भी बहुत हैं। दुनिया में जो ज्यादा मजे उड़ा रहे हैं, ज्यादा टेंशनें भी उसी के साथ हैं। तो सफर में मंजिल को हदफ बनाया जाता है, रास्ते में क़याम ताम और कबाब भी चलता है, चिप्स भी खरीद के खा रहे होते हैं, ऐसी ऐसी स्टेशनों पे आवाज आ रही होती है, बड़ा मजा आता है। अब तो वो तो अब देखने को ही नहीं मिलता मंजर। हम जब बचपन में जाते थे ना, हमारे सरगोदा है ना, वहां हमारी नानी रहा करती थी, क्योंकि हमारे नाना इंडिया से माइग्रेट करके सरगोदा चले गए थे, तो हम लोग सरगोदा जाया करते थे। पुरानी सड़ी हुई ट्रेनें हुआ करती थी, सुपर एक्सप्रेस थी उस दौर में, तो वो 50-50 आया करता था। उसमें एक बड़ा अच्छा मंजर दिखाया था ट्रेनों का, बहुत लेट होती थी ट्रेनें, बहुत टाइम लगता था पहुंचने में, और स्टेशनों पे बड़ा मजा आता था, गरम अंडे और बोतले और करारे पापड़े और ऐसे मजे मजे की आवाजें आ रही होती थी ना, जैसे ही रुको आके, जैसी गाड़ी रुकती थी ना, चलती कम थी रुकती वैसे भी ज्यादा थी। तो वो 50-50 में दिखाया कि लाहौर से ट्रेन में बच्चे बैठे हैं कराची आने के लिए, गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए। तो उसमें दिखाया कि वो बच्चे पैंट पहन के बैठे थे, कराची जब पहुंचे तो बच्चे बड़े हो चुके थे और उनकी पैंटें चडियां बन चुकी थी, इतने लंबे हो गए थे ना वो, आधी जिंदगी उनकी ट्रेन में ही गुजर गई। और एक जवान आदमी था, वो बूढ़ा हो गया था बेचारा। तो कहते हैं जैसे कराची स्टेशन पहुंचा है, खिड़की से हाथ निकाल के कहते भाई कराची आ गया। उन्होंने कहा आ गया, और इंतकाल हो गया उसका। तो इतनी लेट होती थी ट्रेनें। तो
آپ جب سفر میں جا رہے ہوتے ہو اسٹیشن پہ گرم انڈے کی آوازیں بھی آتی ہیں, اسٹیشن پہ بوتلیں, کرارے پاپڑے اور جوس لے لو جوس اور پتہ نہیں کیا کیا. میں تو وہ پوری آوازیں نکال کے بھی نہیں دکھاؤں گا, لوگ میمز بنا دیتے ہیں, ورنہ میں بڑے مزے کی آوازیں نکالتا تھا, بالکل اوریجنل ہم نے یاد کی ہوئی تھی وہ آوازیں. ایک W11 کے کنڈکٹر کی آواز ہم نے رٹی ہوئی تھی, جس طرح سے وہ بولتے ہیں نا شیر سان آزم اللہ لو کیا لالو کیا لالو کیا, وہ بڑے اسٹائل سے ہے, وہ ابھی یہاں نہیں نکال سکتے. تو وہ کراچی والوں کو ہی اس کا مزہ ہے کہ جس طرح سے وہ مختلف اڈوں کی آوازیں نکالتا ہے نا کنڈکٹر, اور 4K اور 4J, یہ جو بسوں کے کنڈکٹر کی اپنا ایک مستی میں ہوتے ہیں, یہ کبھی بھی پوری تجوید کے ساتھ الفاظ نہیں بولتے. اور اسی طرح جو اسٹیشنوں پہ آوازیں ہوتی ہیں. خیر, تو اب آپ کو آواز آ رہی ہے گرم انڈے, آپ نے کیا کہ انڈے گرم مل رہے ہیں بھائی یہاں پہ, مجھے تو حکیم نے کہا گرم گرم انڈے کھایا کرو, ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا, آپ گرم انڈے کھانے کے لیے اتر گئے. ٹرین چل رہی ہے, آپ کو انڈے کھانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے, تو یہاں انڈے کھاؤ گے, پشاور پہنچ کے نانی سے ڈنڈے کھاؤ گے کہ عید کے دن تمہیں بلایا تھا, تو 4 دن لیٹ پہنچ رہا ہے وہاں پہ. تو ہماری بالکل سادہ سی اور آسان مثال دنیا میں یہی ہے. پیغمبر یاد دہانی کراتے ہیں. دیکھو اللہ نے ایک دفعہ ہمیں بتا دیا تھا, کافی تھا نا کہ تمہیں اس کام کے لیے بھیجا ہے, آدم کے ذریعے اعلان کروا دیا, کافی تھا نا, وہ نسل در نسل چلتا آتا. جیسے باپ نے ایک دفعہ بول دیا آپ کو بھائی تجھے ایمپریس مارکیٹ اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں, کافی ہے نا. لیکن ابا بار بار یاد بھی دلا رہا ہے, دوسرے بندے کو بھیج رہا ہے, اس کو جا کے یاد دلاؤ تجھے اس کام کے لیے بھیجا, گٹکے کی دکان پہ نہیں بیٹھ جانا. تیسرے کو بھیجا, اس کو یاد دلا تجھے میں نے ایمپریس مارکیٹ اس کام کے لیے بھیجا, مہمان آنے والے ہیں, ایسا نہ ہو چرسیوں کے ساتھ بیٹھ جا ہے بھائی. میں کراچی میں انہی کی مثالیں دے رہا ہوں جن کے ساتھ کراچی کے لڑکے بیٹھتے ہیں. اب بار بار کہنا ہے گٹکے اور چرسی کی, بیٹھتے ہی نہیں کے ساتھ ہیں, ڈبو پہ جا کے بیٹھ جائیں گے اور گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ جائیں گے باہر گلی میں, یہی اور کہاں کچھ کسی سائنسدان کے پاس تھوڑی جا کے بیٹھیں گے. وہ کیا خیال ہے, یہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھ کے اس سے پوچھنا شروع کر دیں, وہ تو ایسی فضول چیزوں میں جا کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. تو ابا نے بار بار یاد دہانی نہیں کراتا, لیکن اللہ نے کتنا رحم کیا, کیونکہ سزا بہت سخت رکھی ہے نا آخرت میں, اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ابا ہیں, آپ یاد دلائیں. پھر اللہ نے کہا جاتا ہے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے ہیں جو ہر دور میں یاد دہانی کراتے رہے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا, لیکن علماء کو ان کا وارث بنا دیا کہ اب آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا, لیکن علماء انبیاء کے وارث بن کے یاد دہانی کراتے رہیں گے. پھر اللہ نے تبلیغی جماعت نکال دی, وہ گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے یاد دہانی کرا رہے ہیں. تو اتنے یاد دہانی کرانے والے کہ اتنا ابا بھی کسی کو یاد نہیں دلاتا کہ کس کام کے لیے بھیجا تھا. اللہ نے لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں یاد دہانی کرانے کے لیے بھیج دیے. یہ تو وہ ہیں جو لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے رہتے ہیں یہ صحیح ہے, یہ کیا ہے, غلط ہے, یہ نہیں کرنا, یہ مقصد سے ہٹا دے گا. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جو یاد دہانی کراتی ہیں. تو یہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ دیکھنا چاہتا ہے اچھا کون کرتا ہے اور برا کون کرتا ہے. اچھوں کو جنت دے گا اور بروں کے لیے اللہ نے برا انجام رکھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی ہدف کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو. پھر اللہ نے ایک فائدہ, ایک اپنی رحمت سے ایک آپشن ہمیں یہ دے دیا کہ دیکھو آدم سے غلطی ہوئی تھی, کوشش کرو غلطی نہ ہو, گناہ نہ ہو. اگر ہو گیا فوراً توبہ کرو, توبہ کر کے گڑ گڑاؤ, اللہ کو مناؤ اور اللہ سے معاہدہ کرو آئندہ نہیں کروں گا, اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. یہ اللہ کا شیطان سے مقابلہ ہے. شیطان طیش میں آیا تھا نا, شیطان جب طیش میں آیا, شیطان نے بولا میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں, اس سے گناہ کرواؤں گا. اللہ بھی اب کو بھی غصہ آیا, اللہ نے بولا تو بڑے فارم میں آیا ہوا ہے, بدماشی دکھا رہا ہے میرے دربار میں, تو یہ سن لے کہ ان میں سے جس سے گناہ ہوا اور اس نے توبہ کر لی تو میں بھی معاف کر دوں گا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا شیطان اس کوشش میں نہیں ہے کہ گناہ کروائے, شیطان اس کوشش میں ہے کہ گناہ پر قائم رکھے. اس کو پتا ہے گناہ کروانے سے بات نہیں بنے گی, کنٹینیو گناہ کرواتے رہنے سے معاملہ خراب ہوگا, توبہ نہیں کرنے دو اس کو. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ گناہ کریں تاکہ بعد میں توبہ کر لیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جو آدمی اس نیت سے گناہ کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا, وہ ایسے ہے جیسے اس نیت سے اپنے آپ کو زخمی کرے کہ میں بعد میں مرہم لگا کے علاج کر لوں گا. بھائی ایک زخم ہو جانا تاکہ علاج کر لے, اور ایک زخم کرنا اس نیت سے تاکہ علاج کرے, دونوں میں بڑا فرق ہے. تو گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ, ہو جائے تو کیا کرو, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ.